ارے آج وہ مرحومین اپنی خبروں میں لیٹے ہوئے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے یا رسول اللہ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ کیا میں کچھ ایصال ثواب کروں جس سے میری ماں کو ثواب ملے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں ہاں سعد تم یہ عمل کر سکتے ہو جس کی وجہ سے تمہاری ماں کو قبر میں اس کا اجر ملے گا. تو حضرت سعد نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فلاں جگہ پانی کی ضرورت ہے وہاں جا کر کنواں کھدوا دو. اس کنویں سے جتنا پانی لوگ لیں گے اس کے خطرے کا ثواب تمہاری ماں کی خبر میں پہنچا دیا جائے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو پانی پلائے پانی دیے نہانے کے لیے وضو کرنے کے لیے تو اس کا ثواب ماں کی خبر میں پہنچ رہا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. پانی کا کنواں کھدوائے پانی لیے پانی جو ہے حضرت سعد وہ بھی کون صحابی رسول اپنی ماں کو ثواب پہنچانا چاہتے. ماں کون صحابیہ. ارے میرے بھائی جب ایک نیک آدمی کام کرے تو نیک خاتون کو ثواب پہنچتا ہے. اگر کوئی گناہگار اپنے ماں کی خبر پہ جا کے اللہ کا کلام پڑھے قرآن مجید پڑھے سورہ اخلاص پڑھے اتحیات آیت الکرسی پڑھے آمن الرسول پڑھے قرآن کی کچھ آیات مقدسہ پڑھے اور اگر وہ گناہگار اپنی گناہگار ماں باپ کو اگر اس کا ایصال ثواب کر دے تو اللہ کہے گا نہیں راک چل نکال. ایسا ہوگا. اللہ بھی تو خوش ہوگا کیسا پیارا بندہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے اس کا مرنے کے بعد بھی حق ادا کر رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں بعض جاہل لوگ کہہ رہے ہیں خبروں کو نہیں جانا چاہیے قبرستان نہیں جانا چاہیے قبرستان نہیں جانا چاہیے. تو پیارے بزرگوں اور دوستو میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی آج کی رات میں بد عقیدے کو معافی نہیں ملتی. بد عقیدے کو معافی اس لیے پورے بد عقیدے کیا کر رہے معلوم پیچھے پڑ گئے بولے آج شب برات جاگنا کہیں نہیں ہے صحابہ نہیں جاگے تھے جاگنا لکھا ہوا نہیں ہے نہیں جاگنا چاہیے قبرستان نہیں جانا پھولا نہیں خریدنا نئے باتیں نکال رہے پٹھے. ہاں میں بولا واہ کیا خدا کی قدرت ہے بھائی. میں سمجھ گیا بولا واہ ویری گڈ. میں بولا پٹھے تو چلا کے بول نہیں جانا قبرستان کو. میں بولا تو ایک مائک نہیں میں تو 3 مائک لگا کے دیتا ہوں تو بول لیلۃ البرات میں نہیں جگنا نہیں جگنا نہیں جگنا تو 3 مائکوں میں بول. میں پریشان ہو گیا ہائے نقشبندی صاحب تم ایسا کہیں کو بول رہے ہیں. بولا اسرائیل ہول ہے. دیکھ آج کی رات بد عقیدے کو معافی نہیں ملتی. تو بدعقیدہ ہے تو کیا ہے تو غوث پاک کی گستاخی کرنے والا تو غریب نواز کو نہیں ماننے والا تو حضرت امام حسین کو غلطی پہ کہنے والا تو رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کرنے والا تو گنبد خضرا کی پلاننگ گنبد خضرا کے توڑنے کی پلاننگ کرنے والا تو صحابہ کی مزارات کو ڈھانے والا تو اہل بیت کی مزارات کو توڑنے والا. تیرے جیسا بدعقیدہ اگر آج کی رات معافی چاہے تو آج کی رات کا سسٹم کیا اللہ کہہ رہا ہے جو توبہ کرے میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا. لیکن اب یہ بدعقیدہ ہے اگر یہ توبہ کرے تو اللہ قبول کرے گا. اس لیے اللہ نے کیا کرا اس کے ذہن سے آج کی رات میں جاگنے کا بات سمجھیں. 3 چیزیں آسان ہیں. گناہ کو گناہ سمجھنا آسان ہے. گناہ پر نادم و شرمندہ ہونا بھی آسان ہے. گناہ پر معافی چاہنا بھی آسان ہے. اب چوتھی چیز جو ہے آئندہ نہیں کروں گا یہ بڑی خطرناک ہے. یہ بڑی خطرناک ہے. اب آپ ارادہ کر لیا آج تو میں داڑھی کا ارادہ کر لیا اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا. گھر کو جاتے کی بیگم بولتی کیا بڈھے دکھ رہے تم لو شنو داڑھی کٹا دیتی ختم ہو گئی توبہ. 15 منٹ میں توبہ کا مردہ نکل گیا. بات سمجھ میں آئی. آپ جو ہے ذرا آپ توبہ کر لی ارے اب تک بہت نمازاں چھوڑا میں اتنے بڑے گناہ کرا اب نہیں کروں گا. آج عہد کر لیے ارادہ کر لیے قسم کھا لے کے اٹھے توبہ کر کے اللہ اللہ کیا کر کے توبہ کر کے اٹھے کہ اب نماز نہیں چھوڑوں گا.
گھر کو جا کے 3 دن 4 دن 5 دن 8 دن آپ نماز پڑھ دیں, گھر میں سے بیگم ہی آواز, کیا مرشد. آج کل بہت خطرناک ہو گیا مسلمانوں کا گھر, اتنے برباد ہو گئے مسلمان, اتنے تباہ ہو گئے مسلمان. کوئی نیکی کر رہا تو اس کو انکریج کوئی نہیں کرتا. ابھی جیسے ہمارے بھائی جو ہے, یہ تو خیر غیر معمولی محبت ہے میرے بھائی کی, ابراہیم بھائی کی, جان دیکھو وہاں بس غریب کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں, شرمندہ کرتے رہتے ہیں. مگر جو ہے ہمارے مریدوں کے اندر ہم یہ قسم کھلاتے کہ بابو آپ سنت رسول کے پیکر بنیں گے. اب دوسرے مرشداں کیا کرتے ہو اپنے کو نہیں معلوم, بعض مرشداں تو اتنے خطرناک ہے انہیں داڑھی نہیں چھوڑتا, لوگ ہمت نہیں. اب ہمارے دادا پیر سرکار بولتے تھے مرشد اگر نفل چھوڑا تو مرید سنت چھوڑتا کہتے. حضرت بولتے تھے مرشد اگر نفل چھوڑا تو مرید نفل بھی چھوڑے تھا, سنت بھی چھوڑے تھا. مرید جو ہے مرشد سے ہمیشہ 2 قدم آگے رہتا. سبحان اللہ. اور اگر مرشد سنت چھوڑا تو مرید فرض چھوڑ دیتا, اور اگر مرشد فرض چھوڑا تو مرید دین ہی چھوڑ دیتا بولتے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ تو آج کل ایسے خطرناک پیرا ہیں, وہ بھی لنڈن سے آ رہے ہیں. کیا رہے بڑے بھائی, شنو داڑھی کاٹ کے آئی, ہما تو پیر ہے؟ ارے باپ نہیں, تو پیر نہیں ہے, تو منگل ہے, تو منگل ہے. مرید دیکھو ایک مسئلہ بھی سنو آپ. یہ یہاں جیب رہتا, دیکھو یہاں جیب رہتا ہے آپ لوگوں کو, یہاں میں تو نہیں لگایا, آپ کو ہے؟ ہاں ابراہیم بھائی کو ہے. سبحان اللہ. یہاں جیب ہے نہیں, یہ کئی کو رہتا معلوم, جیب یہ آزمائش ہے. کس کی؟ مرشدوں کی. سبحان اللہ. کس کی آزمائش ہے؟ اس لیے میں لگایا ہی نہیں. کیوں بولے تو مرید آتا نہیں, مرشد کا نہیں, تو مرشد کو دیکھتے اللہ تعالیٰ جیب پہ نظر ہے نہیں, جیب کے پیچھے دل پہ نظر ہے. جیب کے پیچھے دل ہے. کیا ہے جیب کے پیچھے؟ ہاں, تو مرید کی مرشد کی نظر کہاں رہنا؟ ہاں ویری گڈ, کہاں رہنا ذرا بولو؟ دل پہ رہنا. اگر انہیں جیب پہ نظر ڈالا تو منگل, دل پہ نظر ڈالا تو مرشد. بات سمجھ میں آئی؟ تو پیارے بزرگوں اور دوستو, ہمارے مریدوں کو ہم لوگ کیا کرتے, بولے بابا آپ سنت رسول کے پیکر بنیے. آپ اگر بولیں گے میرا پیر بخشا لیں گا, ہولا ہوگا, پیر کو تو پکڑ کے دوزخ میں لے جا رہا نہیں. یہ مرشدوں کو کیا کرتے, مریدیں دوزخ میں لے کے چل جاتے. تو یاد رکھو, تو ہم جب چھڑا رہے ہیں تو ہمارے پاس گھروں سے آوازیں آ رہی, کیا حضرت میرے بچے کو آپ پورا مرشد بنا دیا. بولے ہاں. میں بولا میں مرشد نہیں بنایا کہ اماں تیرے بچے کو جنتی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں, تیرے بچے کو میں جنتی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. اماں بول رہے اماں, آئی حضرت میرا بچہ ذرا بڈھا بڈھا دکھ رہا ہے حضرت. میں بولا اماں سے بڑا تو نہیں دکھ رہا نا. اتنا خطرناک ہو گیا میرے بھائی, مسلمانوں کا ماحول اتنا غلیظ ہو گیا ہے, اتنا بدترین ہو گیا. اگر کوئی آدمی ہمارا دوستوں میں سے دوست کوئی داڑھی چھوڑ لے, یا کوئی دوست نمازی بن جائے, یا کوئی دوست جو ہے کسی غیر بچی کو نہ دیکھے, یا کوئی دوست جو ہے کسی بچی سے کوئی افیئر نہ کرے, کوئی ڈیٹ پہ نہ جائے, دوستاں چھڑا ہولا ہے انہیں کچھ بھی نہیں کرتا. بولے استغفر اللہ, اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو نیک لوگوں کو ستاتے ہیں, نیک لوگوں کے نام رکھتے ہیں, نیک لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر. مسلمانوں, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ خوش ہو جاؤ اپنے بچوں کی اداؤں پر. وہ ادائیں جن کا تعلق سنت مصطفیٰ سے ہے, وہ ادائیں جن کا تعلق قرب خدا سے ہے, وہ ادائیں جن کا تعلق تاجدار کائنات رحمت للعالمین کے نقش قدم سے ہے. اگر آپ کا بچہ, اگر آپ کا بھائی, اگر آپ کی بیوی, اگر آپ کی بہن, اگر آپ کے ماں باپ اگر اسلام اور دین کے طریقے پر چلتے ہیں تو مسلمانوں ان پہ رشک کرو, ناز کرو, کیونکہ وہ جی نہیں رہے ہیں بلکہ وہ اپنے